اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہاں سے ربا سے متعلق آیات مذکور ہیں، اور ربا یعنی سود سے متعلق آیات کا اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت ہے، اور کچھ سورہ روم میں بھی کچھ اشارہ ہیں، لیکن زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ان 6 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ان 6 کے 6 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور اس ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی کچھ تشریح اور تفسیر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ربا اور سود سے متعلق جو قرآنی اور احادیث مبارکہ سے جو احکامات اور جو اصول اور قواعد ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان اصول اور قواعد کا ہم تفصیل سے جائزہ لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یعنی سود کا لین دین کرتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی محشر میں اپنی قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہو جبکہ شیطان نے چھو کر اس کو خبتی بنا دیا ہو۔ وہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، من المس، چھو کر، کہ قبر سے یہ شخص جنون کی حالت میں اٹھے گا، اور جس طرح شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مجنون بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، یہ بھی جنون کی ایک خاص صورت ہوتی ہے۔ جو شخص جس کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جنات اس پر اٹیک کرے، ایک صورت یہ بھی ہے، جنون کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور یہ تمام اطباء اس بات کو مانتے ہیں کہ جنون کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جنات اٹیک کرتے ہیں کسی شخص پر، جس کو یہاں پر کہا گیا کہ یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان جن نے پاگل بنا دیا ہو چھو کر۔ تو اس صورت کے اندر یہ شخص، ویسے عام طور پر بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے پڑے رہتے ہیں، لیکن اس صورت میں جو پاگل ہوتا ہے وہ بکواسات کرتا رہتا ہے، ہذیان بکتا رہتا ہے، اور اس کی چال ڈھال درست نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے زبان سے بکتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ شخص بھی ایسا ہی اپنے قبر سے اٹھے گا کہ سارے لوگ اس کی چال ڈھال سے، اس کے ہذیان گوئی سے اس کو پہچان رہے ہوں گے، اس کی حالت ایسی ہوگی جو سود کھاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ کیفیت ان کی اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ قالو، کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تجارت میں بھی نفع ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز بیچ کر اس پر نفع حاصل کر رہے ہیں، سود میں بھی تو یہی ہے
کہ آپ اپنی رقم کسی کو دے کر اس پر آپ نفع حاصل کرتے ہیں، قرض کے طور پر دے کر اس پر آپ نفع حاصل کرتے ہیں، تو تجارت بھی سود ہی کی طرح ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اتنا فرق تجارت اور سود میں کافی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس پر بحث انشاءاللہ بعد میں کریں گے، پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اتنا فرق کافی ہونا چاہیے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ جائے اور یہ حکم اس کے پاس پہنچ گیا کہ سود حرام ہے، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، سود کو حلال قرار دینے سے بھی باز آ گیا اور سود کے لین دین سے بھی باز آ گیا۔ سود کو حلال قرار دینا کفر ہے، اور سودی لین دین جبکہ سود کو حرام سمجھ کر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو فَانْتَهَا، وہ اس کفر سے بھی باز آ گیا سود کو حلال قرار دے کر، اور اس گناہ سے بھی باز آ گیا سودی لین دین کرنے سے، وہ باز آ گیا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ گزر گیا وہ اسی کا ہے، یعنی پہلے جو کچھ سودی لین دین میں جو کچھ لے لیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ لے سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن اب جب حرمت کا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے، اب جو ہے نا مزید لین دین نہ کریں۔ تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ گزر گیا وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ظاہری طور پر اس نے سودی لین دین چھوڑ دیا تو تم لوگ اس کے دل کو ٹٹولنا چھوڑ دو، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے واقعتاً توبہ کر کے سود کو چھوڑ دیا یا وہ منافقت سے کام لے رہا ہے، صرف دکھلانے کے لیے اس نے سود کو چھوڑ دیا، حقیقتاً اس نے نہیں چھوڑا، یہ اللہ کے کام ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ اس طرف جائے یعنی سود کی طرف دوبارہ چلا جائے، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اور اس لیے کہ سود کو اس نے حلال سمجھ کر وہ کافر ہو گیا ہے، تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود لینے والا ظاہراً اگرچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اس کو مٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہی مٹا دیں کہ اس کے مال کو تباہ غرق کر دے، اور دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں گرفتار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر انسان صدقہ ادا کر کے اس کو یہی لگ رہا ہو کہ میرے مال میں کمی آ گئی، لیکن اللہ تعالی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کے مال کو بڑھا دے برکت کی صورت میں، یا ویسے بھی بڑھا دے، اور دنیا میں نہ بھی بڑھا لیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا کر دے دیں گے۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہر کفر کرنے والے کو، اثیم اور گنہگار کو، سود کو حلال سمجھ کر کفر کرنے والے کو، اور اس کے لین دین کر کے گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود باقی بچا ہے اس کو چھوڑ دو، کہ کسی کو تم نے سودی لین دین کے طور پر رقم دی ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم مومن ہو،
اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرتے ہو یعنی سود کو نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے لیے اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر تم باز نہیں آتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے لیے اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو سود کو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، کہ جو تم نے دیا ہے اصل مال تم واپس لے سکتے ہو، اور سود کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے کہ اصل مال کے ساتھ ساتھ سود بھی لے لو۔ ولا تظلمون، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ اصل مال بھی نہیں لے سکتے ہو، اصل مال لے لو اور سود چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسودگی تک اسے مہلت دے دو، کہ جب تک وہ اس کو قرض کی ادائیگی کا وہ استطاعت نہ آ جائے اس کے پاس، تب تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دیتے ہو اسے، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو یعنی آخرت کے بارے میں ثواب کا تمہیں یقین ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے اعمال کیے، ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیات ہیں سود کی حرمت سے متعلق۔ اس میں ایک بحث تو یہ ہے کہ سود ہے کیا، ربا کیا ہے۔ قرآن میں کہا کہ ربا نہ کھاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب یہ ربا کیا ہے، ایک تو اس کے اندر یہ بحث ہے، اور دوسری بحث اس کے اندر یہ ہے کہ جو کفار نے یہ جواز پیش کیا کہ تجارت بھی تو، تجارتی نفع بھی تو ایسا ہی ہے جیسے سودی نفع ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ نے جواب میں صرف یہ کہا کہ اللہ نے سود تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، بیچ میں کوئی فرق ذکر نہیں کیا کہ تجارت اور سود میں یہ فرق ہے اس لیے، تو یہ ایک بحث یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سی صورت سود کے اندر داخل ہے اور کون سی صورت سود کے اندر داخل نہیں ہے، اور موجودہ جو بینکاری نظام ہے اس بینکاری نظام میں آیا وہ سود ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے علماء کی اور ماہرین معیشت، جو اسلامی معیشت کے ماہرین ہیں، ان کی آراء کیا ہے، یہ بحث انشاءاللہ اس پر اب کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم